اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بروقت ٹی وی کے پروگرام کالا کوٹ میں آپ کا میزبان بیرسٹر افتخار رضا خان حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مقدمات میں ڈیلے کی مزید کیا وجوہات ہے، کرمنل ٹرائل اور سول ٹرائل کیا ہے، سول لٹیگیشن کرمنل لٹیگیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنل ٹرائل ہے FIR ہونے کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام کا جو مہمان ہے وہ ہے جناب قاری رحمت اللہ خان صاحب۔ یہ ایک نامور وکیل ہیں اور کوئٹہ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ہم اپنے گیسٹ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باضابطہ افتتاح کریں، ہم قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بیرسٹر صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا۔ میرا نام رحمت اللہ ہے، بیسیکلی کوئٹہ سے بلونگ کر رہا ہوں اور یہاں کے عدالتوں میں اپنا پریکٹس کر رہا ہوں، اور اس وقت بلوچستان بار کونسل کا ممبر ہوں۔ تو قاری صاحب یہ بتائیں، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں لوگوں کو نظام انصاف میں جو حصول ہے وہ اس میں صدیاں لگ جاتی ہے، اس میں نسلیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا کیا وجوہات ہے، اس میں ڈیلے کیوں ہوتی ہے؟ اگر ایک بندہ انصاف کے لیے وہ کوئی کیس کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ انصاف ملنے میں کافی سال لگ جاتے ہیں، کچھ مقدمات ایسے بھی ہیں جس میں اس کی نسلیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس میں کیا وجوہات ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں افتخار صاحب، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کو میں دو پیریڈز پہ وہ تقسیم کروں گا۔ پہلا پیریڈ وہ ہے جو وکلا موومنٹ سے پہلے تھا، 2007 سے۔ تو اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک کیس جو ہے نا وہ سال ہر سال تک چلتا رہتا تھا، پرسان حال کوئی بھی نہیں تھا، نہ جوڈیشری پوچھتی تھی، نہ وکلا اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے۔ ایک دور وہ تھا جس میں سال ہر سال لگتے تھے۔ اس کے بعد جب وکلا موومنٹ آئی، اس کے کانسیکوینسز میں یا نتیجے میں ایک آزاد عدلیہ بنی، تو اس آزاد عدلیہ کے توسط سے انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ فریم کر دیا ہے، جوڈیشل پالیسی دے دی، جوڈیشل پالیسی اس میں دے دی ہے، اور کچھ حد تک تو انہوں نے وہ ماڈل کورٹس وغیرہ بھی انٹروڈیوس کرا دیے ہے، جس میں ایک کرمنل ٹرائل جو ہے نا وہ آپ کا ہفتوں میں جو ہے نا وہ ختم ہوا کرتا تھا، اور ہم نے خود بھی اس کیا کہتے ہیں تجربے کو فیس کیے ہیں۔ دوسرے دور کی جہاں تک بات کی جائے، اس میں تو وہ پیریڈ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا محدود کر دیا ہے۔ یا بات کریں ایک وکلا موومنٹ کے بعد کی؟ جی ہاں، اس کے بعد کا پیریڈ جو ہے نا اس میں ہمارے جو پیریڈ کیسز کی پیریڈ تھی وہ ذرا محدود کر دی ہے، اور اس میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسز جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ سال میں، 1.5 سال میں یا 6 مہینے میں بھی کیسز ختم ہوتے ہیں۔ جہاں تک التوا کی بات ہے، اس میں ہمارے معزز وکلا صاحبان بھی رسپانسبل ہیں، لیٹیگنٹس وہ بھی اس میں ریسپانسبل ہوتے ہیں، اور کورٹ جو ہے نا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا لینینٹلی جو ہے نا وہ آسانی کے طور پہ جو ہے نا یہ لیتے ہیں، زیادہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں سختی نہیں کرتے ہیں، وکلا کو مد نظر رکھ کر کے یا سائلین کو مد نظر رکھ کر کے۔ اس میں اصل ذمہ داری ہمارے وکلا کی بھی ہے، وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہم غیر ضروری طور پہ جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹس لیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات جو ہے نا وہ وکلا کی ایک مجبوری بھی بن جاتی ہیں، جب ان کے کیسز کمزور ہوتے ہیں، ان کیسز میں ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہیں، تو لازمی بات ہے وہ ٹائم پہ گزارا کرتا ہے، ٹائم پہ ٹائم لیتے ہیں، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لیا جا سکے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر اس میں اگر ان کے جو کیسز کمزور ہیں تو ٹائم لینے سے، ایڈجسٹمنٹ لینے سے ان کے کیسز مضبوط نہیں ہوتے، تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیوں مضبوط تو نہیں ہوں گے، البتہ وہ اپنے پارٹی کو ایک حد تک مطمئن کرتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے ایک فائدہ بھی لاتے ہیں
کیونکہ وہ اگر اللیگلی آکوپینٹ ہوتے ہیں تو وہ جب ان کا قبضہ جو ہے نا وہ اگر سال ہر سال برقرار رہتا ہے تو اس میں بھی ان کا بینیفٹ ہوتا ہے. تو صرف کلائنٹ کے سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے نا وہ وکلا بامر مجبوری جو ہے نا وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, طریقے لیتے ہیں, اور یہ اچھا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملکی حالات کی وجہ سے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن پر وکلا جو ہے نا وہ سٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی تو حالات بالکل پرامن ہیں, اس سے پہلے کچھ ایسے ایکسٹرا آرڈینری حالات کریٹ ہو گئے تھے جن کی وجہ سے جو ہے نا وکلا کو لازماً سٹرائک پہ آنا پڑا, اور سٹرائک کی وجہ سے جو ہے نا سائلین کے جو مقدمات تھے اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا, وہ ڈیلے ہو گئے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہماری وکلا مومنٹ تھی اس میں تقریباً 1.5 سال 2 سال تک ہم نے مکمل طور پہ عدالتیں بند کی تھی اور سٹرائک پہ چلے گئے تھے. تو اب 2 سال تک مسلسل جو ہے نا وہ لیٹیگنٹس جو ہے نا اس کو فیس کرتے رہے. اس کے بعد اور بھی کچھ ایسے ایکسٹرا آرڈینری حالات پیدا ہو گئے تھے, واقعات ہوتے رہے ہیں جس پر ہماری وکلا نے جو ہے نا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹرائک کرتے ہیں. تو وکلا بھی اس میں مجبور ہے, کچھ چیزیں مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور باقی عدالتیں جو ہیں نا عدالتیں بھی اس سلسلے میں برابر کی شریک ہے, کیونکہ ان کو جب ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم فریم میں جو ہے نا آپ نے اپنے کیسز جو ہے نا وہ اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. تو لیکن وہ عدالتیں نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, وہ وکلا کو بھی ٹائم دیتی ہیں اور لیٹیگنٹس وغیرہ کو بھی ٹائم دیتی ہیں. تو اس میں وکلا, بینچ اور ہماری جو لیٹیگنٹس ہے وہ گواہ ہے, یہ سب اس ڈیلے کے ذمہ دار. ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہماری عدالتیں وہ بھی شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی جتنا ان پہ بوجھ ہے, تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں, ہمارے ججز کم ہیں اور ان پہ مقدمات کا بوجھ بہت زیادہ ہے؟ اس میں کوئی شک کیا یہ نہیں کہ ہمیں مزید ججوں کی ضرورت ہے؟ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے ججز کی تعداد کم ہے کیسز کے حساب سے, اور لیٹیگیشنز کے حساب سے ججز کی تعداد ہمیں بڑھانی چاہیے تاکہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہے, جو التوا میں رکھے گئے کیسز ہے, وہ کیسز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسپیڈلی جو ہے نا وہ ان کی ڈسپوزل ہو سکے. عدالتوں ججز کی بھی ضرورت ہے, عدالتیں بنانے کی بھی ضرورت ہے. تو اگر عدالتیں بنے گی اور ججز زیادہ آئیں گے تو میرے خیال سے یہ کیسز کی ڈسپوزل جو ہے نا وہ بر وقت ممکن ہو سکے گی. تو ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ابھی قانونی امور پہ بھی بات کرتے ہیں. قاری صاحب ہمارے پاس ہے تو ان سے ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہم فوجداری مقدمات کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو رحمت صاحب یہ بتائیں کہ فوجداری جو مقدمات ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ ایک FIR جس وقت لانچ ہوتی ہے, درج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے لیے 14 دن کا ٹائم جو ہے نا قانون میں رکھا گیا ہے کہ ایک اوفنس جو سرزد ہو جاتی ہے اس کی تفتیش کے لیے اس ہر رخ سے جو ہے نا اس کی تفتیش, وہ تفتیشی آفیسر جو مقرر ہوتا ہے وہ تفتیش کرتا ہے اور اپنا تفتیش جو ہے نا ودن 14 days 14 دن کے اندر وہ کمپلیٹ کرتا ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ چالان جو ہے نا کورٹ میں سبمٹ کرتا ہے. چالان سبمٹ کرنے کے بعد پھر کورٹ جو ہے نا وہ کوگنیزنس لے لیتی ہے, اختیار سماعت لے لیتی ہے. اس کے بعد پھر ملزم جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس کو ملزم کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ, اس کی حاضری بھی ہوتی ہے, اس کو ڈاکومنٹس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. ہم یہ کوگنیزنس کی بات کریں, جو آپ نے کہا چالان سبمٹ ہوتی ہے, تو چالان ایکچولی یہ ہے کیا, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ چالان میں کیس کی ٹوٹل تفصیل ہوتی ہے, جو اوفنس کمٹ ہوتا ہے اس اوفنس کی نوعیت ہوتی ہے, اس کی سزا جو ہمارے پینل کلاز میں دی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا کیسز کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جن اوفنسز کی سزائیں 3 سال ہوتی ہے یا 3 سال سے کم ہوتی ہے وہ کیسز جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس جو ہے نا یہ بھجواتے ہیں, اور جن اوفنسز کی سزائیں 3 سال سے زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی تفصیل بنا کر کے وہ تفصیلی
تفصیل جو ہے نا وہ چالان کی شکل میں سیشن جج کے پاس بھجوایا جاتا ہے، اور سیشن جج جو ہے نا اس میں دے کر کے وہ پھر اختیار سماعت لیتا ہے۔ اب جو کسی مجسٹریٹ کے پاس چلی جاتی ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 337 AD ہے۔ 337 بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے لڑائی جھگڑے کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دو بندے آپس میں لڑتے ہیں، معمولی تکرار ہوتی ہے، وہ ایک زخمی ہوتا ہے، تو اس میں 337 کا وہ جو ہے نا وہ کمٹ ہوتا ہے۔ 337 کا سیکشن جو ہے نا لگتا ہے، 498 کا سیکشن ہے، 498F کا سیکشن ہے، اور اس میں چیک ڈسونر والی بات ہوتی ہے۔ ایک چیک 489F میں، ہاں، ایک چیک جو ہے نا وہ جب کسی بندے کو ایشو کیا جاتا ہے وہ ڈسانر ہوتا ہے، وہ کوگنیزیبل اوفنس ہوتی ہے، قابل دست اندازی پولیس ہوتی ہے، وہ ایک جرم ہے بذات خود۔ تو اس سلسلے میں FIR درج ہوتا ہے، وہ 489F کے تحت وہ سیکشن لگتا ہے، وہ اس کی سزا بھی 3 سال کی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ چوری کا جو اوفنس ہے 380-81، اس میں بھی ان کی سزا جو ہے نا وہ 3 سال کی برابر رکھا گیا ہے، اور بہت سارے دیگر بھی اوفنسز ہیں۔ چیک کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھوں، اگر چیک میں جو چیک دہندہ ہوتا ہے اگر اس کی بدنیتی شامل نہ ہو یا کہ ثابت نہ ہو تو کیا اس کے باوجود بھی اس کے خلاف FIR ہو سکتا ہے؟ اصل چیز اس میں بدنیتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بدنیتی ثابت نہیں ہوتا بالکل صحیح آپ کی بات، اس میں یہ 489 اٹریکٹ نہیں کرتا، بالکل صحیح FIR نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں بدنیتی تو اصل عنصر ہے، اس میں ہوتی ہی یہی بدنیتی اور دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ جب آپ کو ایک چیک دیا جاتا ہے اگینسٹ پیسوں کے، اور اس میں وہ تاریخ بھی درج ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو آپ کا یہ چیک جو ہے نا کیش ہوگا، اور جب آپ چیک کو وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہو وہ کیش نہیں ہوتا ہے تو بدنیتی تو آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتی ہے، فراڈ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ چیکس ایز اے سیکیورٹی دیے جاتے ہیں، دو بندوں کے مابین ایک مصالحت ہوتی ہے، مصالحت کے بیس پہ جو ہے نا ایک تیسرا بندہ جو ہے نا نیکیتی کی بنیاد پر چیک ایز اے سیکیورٹی وہ دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، تو ورنہ جو بھی چیک ہے جو ڈسانر ہوتا ہے اس میں بدنیتی اور دھوکہ دہی کا عنصر لازمی بات ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو اوفنس لگتا ہے وہ 489F کا اوفنس ہے، جرم ہے، تو اس کی سزا بھی 3 سال کی ہے۔ اور جہاں تک یہ سیشن ٹرائل کا تعلق ہے، یہ چالان جب سیشن کورٹ جاتا ہے اس میں یہ کیا کہتے ہیں 302 کا اوفنس ہے، 395 ڈکیتی کا اوفنس ہے، 317(3) یہ حرابہ کا اوفنسز ہے، اور 324 کا اوفنس ہے جو سیشن کورٹ میں اقدام قتل ہے، یہ بھی وہاں سیشن کورٹ ہی میں چلتا ہے۔ تو یہ ہے ان کی کلاسیفیکیشن اور یہ ہے کورٹس کی جورسڈکشن۔ ناظرین اکرام، آج FIR پہ ہم نے بات کی۔ FIR لا جو ہوتا ہے سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت، اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، انویسٹیگیشن سبمٹ ہوتا ہے کورٹ میں سیکشن 173 CRPC کے تحت۔ جو چالان جو سبمٹ ہوتی ہے سیکشن 173 کے مطابق، چالان میں جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ پوری ڈیٹیل لکھ کے بھجواتا ہے، جن میں FIR کی ڈیٹیل ہوتی ہے، جو پولیس بیان ہوتے ہیں، جو گواہان ہوتا ہے جن سے پولیس بیان لیتی ہے وہ ہوتی ہے، جو اقدام قتل یا اعلی قتل یا جو ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ اپنے اس میں لیتے ہیں وہ شامل ہوتی ہے، اور باقی ڈیٹیل شامل ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تفتیش کے دوران تو جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے وہ 169 CRPC کے تحت آپ کو بری بھی کر سکتا ہے، البتہ کورٹ کے بلانے پہ آپ کو واپس ان سے کوآپریٹ کرنا ہوگا اور آپ کی حاضری لازمی ہوگی۔ وہ جرائم جن کے
سزائیں 3 سال یا اس سے کم ہو وہ مجسٹریٹ کے پاس چلتی ہے، اور اگر اس سے 3 سال سے زیادہ ہو تو وہ سیشن کورٹ میں چلتی ہے۔ اس میں انہوں نے ہمیں مثال بھی دیے کہ 337 AD جو مارا ماری کا کیس ہوتا ہے، 324 302 ہے، اس میں انہوں نے ڈکیتی کی بات کی، 17(3) کی بات کی جو کہ سیشن کورٹ میں چلتا ہے۔ تو رحمت اللہ صاحب آپ مزید بتائیں کہ یہ پھر ایک مختصر بتائیں کہ پھر یہ کس طرح چلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ اب اگر یہ ملزم کو کال کیا جاتا ہے، وہ نوٹس کیا جاتا ہے، وہ پیش ہوتا ہے کورٹ میں، پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ پیش ہوتا ہے، اس کو پہلی پیشی پر ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے، یہ ٹوٹل کیس ہیں آپ کے خلاف، اس کو آپ خود بھی اسٹڈی کریں، اور اس کے لیے اگر ہو سکے تو آپ کسی کونسل کو ہائر کریں۔ وکیل آتا ہے، وکیل آتا ہے۔ اس کے بعد ملزم پہ جو ہے نا فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ یہ کیس جو آپ کے اگینسٹ بنا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہو، آپ نے یہ جرم کیا ہے۔ وہ ملزم اگر پلیڈ گلٹی کر، 2 آپشن ہے اس کے لیے، پلیڈ گلٹی کرنا، مان جانا کہ ہاں پلیڈ گلٹی ہاں، اور ناٹ پلیڈ گلٹی کرنا کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے پلیڈ گلٹی کرتا ہے تو پھر اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو پھر ان سے کہا جاتا ہے، پروسیکیوشن سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیس ان کے خلاف ثابت کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے گواہ جو ہے نا عدالت میں پیش کر دیں۔ اس کے بعد پھر مدعی کا بیان ہوتا ہے، مدعی کے بعد پھر جتنے چشمدید گواہان ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ چشمدید گواہان سے ہٹ کر کے جو سرکمسٹانشل گواہان ہوتے ہیں وہ آتا ہے، اور جو پولیس گواہان ہوتے ہیں جنہوں نے تفتیش کی ہوتی ہے، جن کے سامنے کوئی چیز بذریعہ فرد قبضہ پولیس میں لیا جاتا ہے یا کوئی ریکوری کی جاتی ہے، وہ سارے گواہ جو ہیں نا وہ پیش ہوتے ہیں۔ وہ گواہ جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر پروسیکیوشن سائٹ کا شہادت ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیان ملزم ہوتا ہے، ملزم سے جج ساری چیزیں، سارے پوائنٹس وہ ملزم پہ پٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے۔ ملزم ان ساری چیزوں کا جو ہے نا سارے سوالات کا جوابات دیتا ہے، جواب دے دیں، ہاں وہ، تاکہ ملزم کو اس اوفنس کی سیریسنس کا اندازہ ہو جائے کہ اس اوفنس کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس کے بعد پھر ملزم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اوتھ پہ سٹیٹمنٹ دے دیں، قسم پہ سٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ملزم اوتھ پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پھر اوتھ پہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اگر اس نے ڈیفنس وٹنسز یا صفائی کی گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر ملزم کہتا ہے کہ میں نے نہ اوتھ پہ سٹیٹمنٹ دینا ہے اور نہ ہی کیا کہتے ہیں صفائی کی گواہ پیش کرنے ہیں تو پھر وہ بھی مطلب وہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، وہ ان کا اختیار ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر فائنل بحث ہوتی ہے۔ فائنل بحث کے بعد پھر ملزم کو یا تو بری کیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے اگر ملزم کو سزا دی جائے تو پھر کورٹ اسے جو کنوکشن کے پیپرز ہیں وہ اس کو تما دیتا ہے کہ یہ آپ کی سزا ہے۔ اگر بری کر دیتا ہے تو اسے پھر وہ ججمنٹ تو دینی پڑتی ہے کورٹ کو، لیکن آن دی اسپاٹ اگر وہ دیتے ہیں تب بھی ان کی مرضی، کورٹ کی مرضی، اگر وہ نہیں دیتے ہیں تب بھی ان کی مرضی ہے۔ لیکن جس وقت ان کو سزا کیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ ججمنٹ کی ایکویٹل کنوکشن جو ججمنٹ ہے وہ ان کے ہاتھ میں تما دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس آرڈر کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے تاکہ اس کی وہ آگے جا کر کے اس کے خلاف اپیل کریں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے تفصیل سے سنا کہ ہمارا جو کرمنل ٹرائل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ پولیس اگر کسی ملزم کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہان پیش کرنا چاہے، اگر ملزم پہلے ہی پیشی پہ جج کے سامنے یہ کہہ دے کہ جب مان لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اسے نوٹس دینے کے بعد سزا دیا جاتا ہے۔ اگر ملزم نہ مانے تو پھر عدالت پروسیکیوشن کو، پولیس کو یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ اپنے گواہان پیش کرے، ثبوت پیش کرے اور کیس ثابت کرے۔
اگر پروسیکیوشن کیس ثابت کرتی ہے تو ملزم کو سزا دی جاتی ہے، اور اگر پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اگر ملزم کو سزا ہوتی ہے تو یہ مینڈیٹری ہے کہ عدالت اسے جو ججمنٹ کی کاپی ہے وہ اسی وقت دے دے، اور اس کے بعد اسے پولیس کسٹڈی میں دے دیا جاتا ہے، اور اگر ملزم بری ہو جائے تو وہ بری ہو جاتا ہے پھر۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام، آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو کرمنل ٹرائل ہے اس پہ مزید اپنے کسی دوسرے ماہر قانون سے مزید اس پہ بحث کریں گے کہ اس میں اور کون کون سے راستے ہیں۔ اس میں ایسا بھی ہے کہ شروع کے بیان میں جب کمپلیننٹ ملزم کے خلاف بیان دیتا ہے، اگر کیس ثابت نہ ہو تو اس میں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ درخواست دے سکتا ہے مجسٹریٹ کو یا عدالت کو جس کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہو کہ اسے بری کیا جائے، اور اگر ان کے خلاف کیس ثابت ہو تو عدالت یہ درخواست ریجیکٹ کر سکتی ہے اور پروسیکیوشن کو یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے گواہان پیش کریں۔ تو ہم اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔